جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک اللہ کے ولی کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، شیر کے پنجرے میں قید کر دیا، اور سارے لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ سارے لوگ یہی سوچنے لگے کہ اب اس اللہ کے ولی کو یہ شیر کھا جائے گا، اب اس نیک انسان کو یہ شیر پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ شاہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سپاہی بھی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جمگھٹ لگا ہوا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے کہ آج ایک نیک انسان کو پنجرے میں ڈالا گیا ہے اور اس انسان کو شیر اب چیر ڈالے گا، پھاڑ ڈالے گا۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن شیر نے کیا کیا؟ جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس کے پنجرے میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کے پنجرے میں اللہ کے ولی کو قید کر دیا گیا ہے، تو شیر آیا دم ہلاتا ہوا اور قدموں کو چومنے لگا، قدموں کو چاٹنے لگا۔ اس اللہ کے ولی کے جب قدم چومتے ہوئے، یعنی شیر اس اللہ کے ولی کے قدموں کو چاٹ رہا ہے، جب بادشاہ نے یہ دیکھا، لوگوں نے یہ دیکھا، تو بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑی ہی انہیں عزت دی اور عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر کر دیا، اور ان سے معافی طلب کی کہ مجھے معاف کریں، آپ کو اس پنجرے میں ڈال دیا، بہت غلط کیا، معاف کر دیں، لیکن ایک بات بتائیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب آپ پنجرے میں قید تھے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں ڈر لگا۔ جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، اور جسے اللہ سے ڈر ہے تو پھر مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا مجھے ایک بات اور بتائیں، جب آپ پنجرے کے اندر بیٹھے تھے، شیر آپ کے قدموں کو چوم رہا تھا، شیر آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ اللہ والا کہتا ہے اس وقت میں ایک مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، ایک مسئلہ سوچ رہا تھا۔ کہ کیا مسئلہ سوچ رہے تھے؟ کہ مسئلہ یہ سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پیروں کو چاٹ رہا تھا، میں یہ مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا کہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، اب اس کا لعاب میرے پیروں میں لگ گیا ہے، کیا میرے پیر ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ یعنی اس کا جو لعاب ہے ناپاک ہے یا نہیں، میں ناپاک ہو جاؤں گا یا نہیں، میرے پیر ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں، میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا۔ پتہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض گزار ہوئے، حضور آپ ہماری مدد فرمائیں۔ انہوں نے کہا کیا مدد کرنی ہے بتائیے؟ کہا حضور جس راستے سے ہم لوگ آتے ہیں اس راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے اور شیر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، حضور ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اگر ادھر سے گزرے تو کہیں وہ ہمیں کھا نہ جائے، کہیں وہ ہمیں چیر پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا چلو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پہ شیر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ اے شیر، اگر تجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تو ہمیں کھا لے یا ہم میں سے کسی کو بھی کھا لے، اگر اللہ کی طرف سے تیرا حکم ہے، اگر اللہ کی طرف سے تجھے حکم ملا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آ جا ہمیں کھا لے، اور اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے نا تو راستہ چھوڑ دے، یہاں پر جو راگیر ہیں، جو آنے جانے والے لوگ ہیں، بڑے پریشان ہو رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کھا لے آ کے، اور اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دے۔ شیر نے جیسے اتنی بات سنی دم ہلاتا ہوا چلا گیا، تو پتہ چلا اللہ والوں سے شیر ڈرا کرتے ہیں اور اللہ والوں کے پیر بھی شیر چاٹا کرتے ہیں، تو پتہ چلا اللہ والوں کے قدم چومنا یہ شیروں کا طریقہ